حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ میں ایک بیابان میں تھا کہ حج کا زمانہ آ گیا۔ میں نہایت بے قرار ہوا کہ کس طرح وہاں پہنچوں۔ آخر کار میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ میں اب تو وہاں نہیں پہنچ سکتا، خیر وہ اعمال ہی بجا لاؤں جو حجاج بجا لاتے ہیں، تاکہ اس جگہ حج کا ثواب حاصل کر لوں، یعنی ناخن نہ اتاروں اور بال نہ منڈوانا وغیرہ۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی شکل کی کبڑی بڑھیا لاٹھی ٹیکتی چلی آتی ہے۔ میرے پاس آئی تو مجھ سے کہا، اے عبداللہ، شاید تو حج کی تمنا رکھتا ہے اور اسی خیال میں ہے۔ میں نے کہا، ہاں، نہایت آرزومند ہوں۔ بڑھیا نے کہا، مجھے تمہارے ہی واسطے بھیجا گیا ہے۔ اے عبداللہ، میرے ساتھ چلو آؤ تاکہ میں تجھ کو عرفات تک پہنچا دوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے دل میں سوچا کہ اب تو صرف 2 روز ہی باقی رہ گئے ہیں، بھلا یہ مجھے اتنی جلدی عرفات تک کیسے پہنچا سکتی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا، اے عبداللہ، جس نے صبح کی نماز کی سنتیں سنجاب میں پڑھی ہوں اور فرض جیحوں کے کنارے پر اور نماز اشراق شہر میں، تو اس کی ہمراہی میں کیوں عرفات نہ پہنچ سکے گا؟ بسم اللہ پڑھو اور چلو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میں نے بسم اللہ پڑھی اور اس پراسرار بڑھیا کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے ہوئے راستے میں جو دشوار منزلیں آتی، بڑھیا کے طفیل وہاں سے آسانی سے گزرتے رہے۔ راہ میں ایسا گہرا پانی جس میں سے کشتی پر سوار ہو کر بھی گزرنا دشوار ہو ملا، ہم اسے بآسانی عبور کرتے رہے۔ جب پانی کے کنارے پہنچے تو وہ بڑھیا مجھ سے کہتی، آنکھیں بند کر لو۔ جب میں آنکھیں بند کر لیتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ پانی صرف کمر ہے۔ اس طرح اس پراسرار بڑھیا نے مجھے اسی دن عرفات پہنچا دیا اور میں نے حج کر لیا۔ پھر جب ہم حج کر چکے تو اس بڑھیا نے کہا، اے عبداللہ، اب آؤ کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کو عرصہ ہو گیا ہے، ایک غار میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہے، اس کے پاس چلیں اور اس سے ملیں۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ ہم ایک غار میں پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا کہ غار میں ایک ضعیف اور ناتواں اور نورانی شکل کا وہاں موجود ہے۔ جوں ہی اس نے اپنی ماں کو دیکھا، اس کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ اپنے آپ نہیں آئی ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ میری تجہیز و تکفین کریں، کیونکہ میرے انتقال کا وقت قریب ہے۔ اس بڑھیا نے پھر مجھ سے کہا، اے عبداللہ، کچھ وقت یہاں تم بھی ٹھہرو تاکہ میرے بیٹے کو تم دفن کرو۔ چنانچہ میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد اس جوان کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کو دفن کیا۔ اس کے بعد اس بڑھیا نے کہا، اب مجھے کوئی کام نہیں، میں اپنی باقی عمر اب اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھوں گی، اور اے عبداللہ، اب تم جاؤ اور دوسرے سال تم آؤ گے تو مجھے نہ پاؤ گے۔ مجھے دعائے خیر سے یاد کرتے رہنا۔